أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، رکوع نمبر 2، سورۃ الفرقان کا دوسرا رکوع۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد الذي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ اللہ، بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ یہی لفظ پہلی آیت کریمہ میں سورۃ الفرقان میں تبارک الذی، بہت زیادہ برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں بھی تبارکہ آیت نمبر 10 میں، پہلی آیت میں بھی، اور پھر اسی طرح اسی سورت مبارک کے اختتام پر آخر میں یہی لفظ پھر آئے گا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہ لفظ بار بار ہے اس سورت مبارک میں، کثرت کے ساتھ ہے۔ تبارکہ، بہت برکت والا وہ اللہ
الذی ان شاء، وہ اللہ اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، بنا دے آپ کے لیے اس سے بہتر، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، آپ کے لیے خزانہ ہونا چاہیے، سونے کا گھر ہونا چاہیے، اللہ پاک اگر چاہیں اس کی مشیت ہو تو بنا دے بہتر اس ذالک جنات، بہت زیادہ باغات۔ یہ تو کہہ رہے ہیں او تکون لہو جنت، ایک باغ ہو، واحد کا صیغہ، تو اللہ پاک چاہیں تو زیادہ بنا دے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ بنا دے تیرے لیے محلات، زیادہ محل۔ یہ تو ایک محل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کی اگر مشیت و حکمت ہو تو زیادہ محلات بنا دے۔ قصورا، زیادہ، یہ جمع ہے قصر کی، قصر محل۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو، جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا لمن کذب بالساعة، اس کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ وہ آگ ایسی ہے جس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے ایک حصہ ہے اور 69 حصے جہنم میں، یعنی یہ ایک حصہ 70واں حصہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر کبھی تجربہ کریں کہ پانی ہے اس کو فل گرم کر کے اس میں اپنے ہاتھ رکھ دیں یا پاؤں رکھ دیں چند منٹ کے لیے، تو دیکھو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ذرا تصور بنا لیجئے کہ جہنم کس قدر شدید ہے عذاب کے اندر۔ یہ ایک حصہ ہے 70واں حصہ، اس کو اگر ہم ہاتھ رکھیں چند لمحوں کے لیے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جہنم ایسی ہے، اس کے اندر شعور ہے اور وہ بولتی ہے۔ اذا رأتہم، جب وہ دیکھے گی، ہم ان مجرموں کو، جہنم دوزخ، من مکان بعید، دور جگہ سے، دور جگہ سے، ابھی مجرم دور ہیں، ان کو دیکھتی ہے تو شیر کی طرح دھاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ سمعوا لہا، وہ سنیں گے اس جہنم کے لیے، مجرم لوگ سنیں گے، تغیظا، سخت غیظ و غضب، سخت غیظ اور غضب والی آوازیں وہ نکالنا شروع کر دے گی۔ وزفیرا، اور گدھے کی سی آواز، جس طرح گدھے کی آواز ہے، اور دھاڑنا اور پکارنا اور چیخنا اور چلانا، آ گیا میرا شکار، آ گیا۔ شکار کو دیکھ کر غیظ و غضب سے چیختی چلاتی ہے اور آواز نکالتی ہے۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے اس جہنم کو بھی شعور دیا ہے، بات کر سکتی ہے، کلام کر سکتی ہے۔ اور سورۃ قاف کے اندر ہے 26ویں پارے میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم کہیں گے دوزخ کو، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم آگے سے بول کر کہے گی هل من مزید، کوئی اور ہے تو اس کو بھی لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال، حل من مزید، حل من مزید۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پاؤں رکھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اس وقت کہے گی قط قط، بس بس، عربی زبان میں قط قط، اور ہماری زبان میں بس
بس اب بھر گئی ہوں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4848، وہاں یہ آواز دے گی قط قط، بھر گئی بھر گئی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں بیان ہے کہ جہنم نے شکایت کی، اکل بازی بازا، میرا باز حصہ دوسرے باز کو کھا گیا ہے۔ بڑی شدت ہے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، اذن لہا بالنفسین، دو سانس، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی میں اور دوسرا سردی میں۔ تو اس حدیث پاک میں بھی بیان ہے جہنم کے بولنے کا اور اپنی شکایت کرنے کا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3260، اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا فرمان ہے، وہ ہے درختوں کا بولنا۔ درخت اور لکڑی وہ بھی اللہ کے حکم سے کلام کر سکتی ہے جب اللہ پاک چاہے۔ چنانچہ قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت مسلمانوں کی اور یہودیوں کی آپس میں جنگ ہوگی۔ اس وقت کچھ یہودی ایسے ہیں جو درختوں کے پیچھے چھپیں گے، تو درخت بولے گا اور کہے گا ھذا یہودی من ورائی فاقتلہ، یہ یہودی ہے میرے پیچھے ہے، اس کو قتل کرو۔ درخت بھی بول سکتا ہے، پتھر بھی بول سکتا ہے، جہنم بھی بولتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ یہ جو علامات قیامت کے بارے میں حدیث پاک آپ بھائیوں نے سماعت فرمائی ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 2922، اور اسی طرح علامات قیامت میں ایک اور فرمان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تکلم السباع الانسا، حتیٰ کہ درندے کلام کریں گے انسانوں سے بولنا شروع کر دیں گے، حتیٰ تکلم الرجل اضبط صوتہ، انسان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ بولنا شروع کر دے گی، اس کا کنارہ، وشراک نعلہ، ایک وقت آئے گا کہ جوتے کا تسمہ جو ہے قرب قیامت اللہ کے حکم سے یہ بھی بولے گا، کلام کرے گا۔ وَتُخْبِرُهُ فَاقِدُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، ایک انسان گھر سے باہر گیا ہوا ہے، جب گھر واپس جب آئے گا تو آدمی کی ران بولے گی، آدمی کی ٹانگ بولے گی کہ تیرے گھر والوں نے تیرے بعد یہ کام کیا ہے، یہ ٹانگ بول کر بتا دے گی۔ فَاخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، جامع ترمذی حدیث نمبر 2181۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جہنم جو ہے قیامت کے دن جب دیکھے گی میرا شکار آ گیا ہے، ابھی وہ دور ہے، تو آوازیں لگائے گی، آ گیا میرا شکار آ گیا۔ لوگ سن لیں گے اس جہنم کے لیے تغیظا، آواز سخت غصے والی، غیظ و غضب والی، وزفیرا، اور جس طرح گدھا چیختا چلاتا ہے اس طرح وہ چیخ پکار کر رہی ہے، آ گیا میرا شکار۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم سے ایسی جگہ ضیقہ جو تنگ ہے، جیل ویسے ہی تنگ ہوتی ہے، چاہے دنیا کی جیل ہو اس میں جگہ کی تنگی ہوتی ہے، تو جہنم میں جگہ تنگ، ضیقہ تنگ جگہ، مقرنین جکڑے ہوئے،
ایک جگہ ہے تنگ ہے اور تاریک کوٹھڑی ہے، اس کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کے جکڑ کے آگ جلا کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، مقرنین جکڑے ہوئے، جگہ بھی تنگ ہے، اندھیر کوٹھڑی ہے، دعو ہنالک ثبورا، وہ پکاریں گے وہاں، بلائیں گے ثبورا ہلاکت کو، ہائے ہلاکت، ہائے میں مر گیا۔ تو ثبورا سا پر بھی ضمہ ہے، با پہ بھی ضمہ ہے، جہاں دو پیش آ جائیں وہاں پورے غور اور توجہ سے تلاوت کرنی ہے۔ ثبورا ہلاکت کو پکارے گا تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نہ تم پکارو آج ایک ہلاکت کو، ایک موت کو نہ پکارو، بلکہ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، تم پکارو زیادہ ہلاکت کو، زیادہ اموات کو، زیادہ ہلاکتوں کو، زیادہ ہی واویلا کرو، ہائے مر گیا، ہائے ہلاک ہو گیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعلان کیجئے، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ جہنم آگ ہے، جگہ تنگ ہے، جکڑے ہوئے ہیں، تاریکی ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا ہمیشگی کی جنت، الخلد ہمیشگی کی، وہ جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، کانت لہم جزاء ومصیرا، ہے ان کے لیے بدلہ، جزا بدلہ، ومصیرا اور ٹھکانہ۔ کیا جنت بہتر ہے کہ جہنم بہتر ہے؟ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں، خالدین ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے تیرے رب پر ایسا وعدہ مسئولہ جو واجب الادا ہے۔ لفظ مسئول کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی ہے ایسا وعدہ جو واجب الادا ہے، جس کی ادائیگی واجب ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس وعدے کو اپنے اوپر واجب کر لیا، حالانکہ اللہ پاک پر کوئی چیز واجب نہیں اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس حقیقی خالق و مالک نے اپنے فضل و کرم سے اس وعدے کو اپنے اوپر فرض واجب کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، خود واجب کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنہ، بے شک جنت والے، یتراءون دیکھیں گے، اہل الغرف اوپر بلند درجات والوں کو، کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب، جس طرح آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہو، جس طرح دیکھتے ہو ستارہ ہے، چمکدار ہے، او بہت بلند ہے اور کافی دور ہے، اس طرح جو نیچے والے درجات میں ہیں اوپر والے درجات کو جنت میں دیکھیں گے، جیسے تم ستارہ دیکھتے ہو چمکدار ہے، اور مشرق یا مغرب کے آسمانی افق میں ہے، لتفاضل ما بینہم، اس لیے کہ اہل جنت کے درجات میں فرق ہے، کچھ اعلیٰ درجوں میں ہیں، کئی ایسے ہیں جن کا وہ درجہ جو بلند و بالا ہے وہ نہیں ہے، لتفاضل ما بینہم، بہرحال اہل جنت کے درجات میں تفاوت ہے اور فرق ہے۔ رب کائنات ہم فقیروں کو اپنی رحمت سے وہ بلند و بالا درجات نصیب فرما دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر
3256 اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور وعدہ بھی ایسا مسئولہ جو واجب الادا ہے، اور مومنوں کی ایک دعا ہے بڑی خوبصورت ہے، سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام ہر روز صبح سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے، اس میں دعائیں ہیں۔ ایک دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، جو تو نے اپنے پیغمبروں رسولوں کی زبانوں پر وعدہ کیا ہے وہ ہم سے پورا کر، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے سچے، میرا رب بھی سچا، میرے اللہ کے وعدے بھی سچے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس دن وہ اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اور جن کی عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایک اللہ ہے اور ایک من دون اللہ ہے۔ فَيَقُولُ، اللہ پاک فرمائیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے بندوں کو اور تم نے شرک پہ لگایا تھا؟ ہؤلاء، ان میرے بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود بھٹک گئے راستے سے، خود بھٹکے تھے یا تم نے گمراہ کیا تھا؟ یہ سوال ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ قالوا سبحانک، آگے سے وہ جواب دیں گے جن کی پوجا ہو رہی ہے من دون اللہ، ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ما كان ينبغي، نہیں مناسب، نہیں لائق، نہیں روا، نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم پکڑیں تیرے علاوہ من اولیاء کوئی کار ساز، کوئی حمیتی، کوئی دوست۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن تم نے فائدہ دیا ان کو دنیا کا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت کو۔ عزیز بھائیوں، توجہ فرمائیے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے نسوا الذکر، بھول گئے وہ نصیحت کو، باقی کام تو بعد میں کریں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، سب سے پہلا کام یہ کرو حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ بھول گئے نصیحت کو، جب ان کے پاس دنیا آ گئی نصیحت کو۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو عام طور پہ ہوتا تھا، ہو رہا ہے، ہوگا، پہلا کام اللہ کی نصیحت کو فراموش کر گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے وہ قوم ہلاک ہونے والے، بورا کا معنی ہلاک ہونے والے۔ سنا ہے کہ کسی علاقے کا بھی نام ہے تورا بورا، تو بورا کا معنی ہلاک ہونے والے، لفظی معنی ہلاکت کا ہے، ہلاک۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، جن کی پرستش کرتے رہے انہوں نے تو جھٹلا دیا کہ ہم نے تو کوئی نہیں ان کو شرک پر لگایا، خود ہی راستہ بھٹک گئے تھے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، نہیں طاقت رکھتے، صرفا تم طاقت نہیں رکھتے عذاب کو ہٹانے کی، صرف کا معنی پھیرنا، عذاب کو تم ہٹا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ وَلَا نَصْرًا، اور نہ ہی مدد، اپنی مدد
خود بھی نہیں کر سکتے اور کوئی دوسرا بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، نہ عذاب ٹلے گا، نہ ہٹے گا، نہ دور ہوگا، نہ تم طاقت رکھتے ہو کسی طرح عذاب کو ہٹانے کی اور نہ کسی کی مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو ظلم کرے تم میں سے ہم اس کو چکھائیں گے عذاب بڑا، کبیرہ بڑا۔ عزیز بھائیو، ابھی پہلے بھی آپ نے سن لیا اور یہاں پر بھی بڑا، جس چیز کو اللہ پاک کہہ دے بڑا، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ پاک جس کو بڑا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ پاک کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو اتنی بڑی چیز کو اللہ پاک کے سامنے چھوٹی ہے، تو جو عذاب جسے رب کائنات کہے کہ وہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہوگا؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول مگر بے شک وہ کھاتے ہیں کھانا۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے کھانا کھاتے تھے۔ یہ کون سا اعتراض ہے کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، مال حاضر رسول یاکل الطعام، کیسا اللہ کا نبی ہے کھانا کھاتا ہے؟ بھئی کھانا تو ہر اللہ کا نبی کھاتا ہے، جتنے بھی اللہ کے رسول آئے پیغمبر آئے، لیاکلون الطعام، وہ کھاتے ہیں کھانا۔ یہ ضرورت ہے ہر انسان کی، جس طرح ضرورت ہے اسی طرح وہ برگزیدہ ہستیاں اللہ رب العزت کے مقرب، وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ چلتے پھرتے تھے بازاروں میں۔ بازار اگرچہ ناپسندیدہ مقام ہے لیکن ضرورت ہے، ضرورت کے لیے انسان کو جانا پڑتا ہے۔ پہلے بھی اللہ کے پیغمبر ایسے ہی تھے، اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے، اور یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بازار میں جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، فتنہ۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ آزمائش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے سامنے جب پیغام پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے، لوگوں کے لیے آزمائش آ گئی۔ اہم یصدقونک ام یکذبونک، کیا وہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں؟ یہ آزمائش آ گئی ان کے سامنے، کیا لوگ آپ کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں؟ تو جو تصدیق کرتا ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تکذیب کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی بھی آزمائش ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی بھی آزمائش ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کی اذیت پر اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں جسم سے اور زبان سے اور مال سے اور قتل و قتال سے، کیا اس بات پر اللہ کے پیغمبر اور پیغمبروں کے ساتھی صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے۔ نیک لوگ امتحان ہے برے لوگوں کے لیے، کس طرح کہ کیا وہ ان کے راستے پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اور برے لوگ امتحان ہیں نیک لوگوں کے لیے کہ اللہ کے صالح بندے صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہر ایک کو ہم نے بنایا دوسرے کے لیے آزمائش، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم شریف میں، انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ ہم آزمائیں آپ
آپ کو کہ آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش ہے کہ تصدیق کرتے ہیں کہ تکذیب کرتے ہیں، دونوں کے امتحان ہے۔ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، اور ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے، اس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ پانی، قرآن پاک ہے نا، پانی سے دو ختم کر دو تو جو حفاظ کرام ہیں، جو حافظوں اور قاریوں کے سینوں میں ہیں، اس کو کیسے ختم کرو گے؟ کتاب کو تو ہو سکتا ہے کافر لوگ ایسا کر دیں۔ قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور صداقت پر، جو فرما دیا ہو بہو سچ ہو گیا۔ فرمایا اس کتاب کو پانی نہیں دھو سکتا۔ کیا مانا کہ سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ کتاب کے ورقوں سے تو ہو سکتا ہے تم ختم کر لو، سینوں سے کیسے ختم کر دو گے؟ لا یغسلہ الماء، پانی نہیں دھو سکتا۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیرًا، اور تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔